بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جو فیک نیوز ہے اس حوالے سے آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے واٹس ایپ گروپس اور فیس بک اور سوشل میڈیا پر ایسے جھوٹی خبریں آ رہی ہیں جو ہمارے مذہب یعنی اسلام کا نام استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور لوگ ان کو شیئر کر رہے ہیں۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں، میں لارڈ نذیر صاحب کی بھی ابھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، وہ بھی پن پوائنٹ انہوں نے چیزیں کی ہیں کہ کس طرح یہ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ کہ وائٹ ہاؤس میں تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے جی، تلاوت کلام پاک سے فلاں انگریز ملک جو ہے وہ کرونا وائرس کا علاج کر رہا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ جتنی ویڈیو ہیں یہ پہلے کی ہیں کسی فنکشن میں، تو اس کو جو یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر رشین صدر کی جو انہوں نے چلائی ہے کہ جی رشین صدر یہ تقریر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنی زبان میں، ہمیں تو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی، لیکن وائس مکس نیچے کر کے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کرونا وائرس بالکل جھوٹ ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی سازش ہے امریکہ کی یا کسی اور ملک کی۔ اس طرح سے دین کا نام استعمال کر کے مختلف ویڈیو آئے روز ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم بغیر کسی ڈیلے کے وہ شیئر کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہمارے پاس اگر واٹس ایپ میں یا فیس بک میں کوئی چیز آتی ہے، ہم سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں، ٹھیک ہے، اس کسی سے پوچھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو شیئر کریں، اس طرح نہ شیئر کریں۔ یہ لارڈ نذیر صاحب کی جو انہوں نے بڑی اچھی ایک بنائی ہے اس فیک نیوز پر، آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح لوگ مذہب کا، دین کا استعمال کر کے، ٹھیک ہے، اپنی ویڈیو کو ہٹ کرنے کے چکر میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 5th جنریشن وار کا وقت ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا، یہ مجھے لگتا ہے کہ فیک نیوز کا دور ہے۔ میں آج کل دیکھ رہا ہوں بہت ساری جو ویڈیوز آ رہی ہیں، ہمارے جو گروپس بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ گروپس، اس پہ کبھی میں دیکھتا ہوں یہ ریسنٹ جو آیا ہے جناب کہ خدا نخواستہ اٹلی والے جو ہیں وہ اپنے پیسے پھینک رہے سڑکوں کے اوپر، جو وینزویلا کی پرانی کوئی تصویر ہے اس کو جوڑ کے۔ ایسے ہی مجھے دکھ ہوا ہے کہ بار بار انہی واٹس ایپ گروپس کے اوپر وہ پریزیڈنٹ پیوٹن کی ایک جو اس کے نیشنل ڈے کی تقریر ہے جس میں اپنی فوج اور سارا وہ اس میں، اور اس کی ٹرانسلیشن غلط کر کے، میں نے اپنے جو رشین دوست ہیں ان سے کنفرم کیا ہے، اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ انہوں نے غلط ٹرانسلیٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ ورلڈ لیڈرز کو ایڈریس کر رہے ہیں اور کرونا وائرس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کو ختم کرنے کا کوئی یعنی ایک ارادہ ہے ٹوٹل، حالانکہ اس کی تقریر ایسی نہیں تھی۔ ایسے ہی جس طرح ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جو اسرائیل کے منسٹر ڈیفنس وہ جناب ہمیں کرونا وائرس کے بارے میں بتا رہے ہیں، مجھے یعنی کوئی اس کی لاجک نہیں نظر آ رہی کہ آپ اسرائیلی منسٹر آف ڈیفنس کی آپ جو ہے وہ ویڈیو بھیج رہے ہیں۔ ایسے ہی مودی صاحب کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے کسی مسلمانوں کے کسی ایونٹ کے اوپر، اسلام کے اوپر کی، اور اس کو جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ بھی حالانکہ وہ فیشسٹ ہے، وہ اسلام کو ہیٹ کرتا ہے، مسلمانوں کو ہیٹ کرتا ہے، ان کا نام لینا برداشت نہیں کرتا۔ ایسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے وہ میرے خیال میں 9/11 یا کوئی ایک ملٹی فیتھ جو ہے ایونٹ تھا، اس کو جناب فینٹسائزرز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ان کی اسمبلی میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ برٹش پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ کسی نے لگائی کہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر یہ تلاوت ہو رہی ہے۔ بھائی وہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی، وہ ڈائننگ روم کے اندر جو ایونٹ ہوتا ہے عید کا وہاں پہ تلاوت تھی۔ تو ہر چیز کے یعنی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خوبصورت اذان ہے، ڈب ہوئی ہے، ایک خوبصورت اذان ہے، اور وہ جناب انہوں نے لکھا پاکستان سے یا کہیں سے کہ یہ 500 سال کے بعد جناب اذان اسپین میں یہ خوبصورت آواز سے یہ ہو رہی ہے۔
حالانکہ وہ جو تصویر ہے وہ اسپین کی نہیں ہے، وہ آذربائیجان کے ایک ناردرن سٹی کی ہے جہاں مسجد اور شہر کی وہ ہے. لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ یہ فیک نیوز سب سے امپورٹنٹ، بہت ساری ایسی فیک نیوز جو میں مسلسل سارا دن آج کل بیٹھ کے ان گروپس پہ لوگوں کو کریکٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس قسم کی جو ہے فیک نیوز نہ چڑھائیں. ایک آج کی مثال ہے، مجھے کسی نے ایک ہندو صاحب ہیں، انہوں نے قرآن جو ہے اس کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے پڑھا ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ رول بک ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا یہ تو انسانیت کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور یہاں پہ قرآن میں ایسے وہ ورسز ہیں جو انسانیت کے لیے جو ہے وہ بہت اچھے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سارے قرآن پڑھیں، اور قرآن جو ہے وہ ہمارے آفس سے لیں، اور ہم ہر جو زبان ہے اس میں ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بھیجیں. خدا کے واسطے میرے بھائیوں بہنوں، اگر آپ ان ایسے لوگوں سے جن کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ٹرانسلیشن ان سے لیں گے اور ان زبانوں میں لیں گے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی. ہمیں تو آپس میں بھی وہ اختلاف ہوتا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہی ہے، اور جب وہ نان مسلم اس کی ٹرانسلیشن کر کے وہ آپ کو مفت میں دے رہا ہے تو اس میں وہ کیسی ٹرانسلیشن آپ کو دیں گے مفت میں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے علماء اکرام اور ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ ابھی تک بیریل کے ڈیبیٹ میں وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ جناب کفن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، وہ باڈی کس طرح ہونی چاہیے. وہ قانون بن چکا ہے، وہ ایک دن میں بن گیا تھا، اس میں جو بہت شور مچا ہوا تھا وہ بھی نہیں ہوا. لیکن جو ایکچول ریل ٹائم جو فیک نیوز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے میں ختم کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو کنفرم کیے بغیر وہ آگے اس کو اگر بھیج دے، بتا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ سچا نہیں ہے. انفارچونیٹلی آج ہم بہت سارے ایسے ہم بریکنگ نیوز کے چکر میں ہیں. بہت سارے لوگ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسی واٹس ایپ گروپ میں 6 بار وہی ویڈیو لوگ بھیج رہے ہیں اور وہ کوئی دوسرے دیکھ بھی نہیں رہے، لیکن وہ اس کو سرکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام سے وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو تاکہ ان کا نام بڑا ہو جائے. خدا کے واسطے ذرا سوچو اور اپنی کمیونٹی اور اپنے لوگوں کو بچاؤ. اس قسم کے فیک نیوز سے بہت سارا نقصان ہوگا ہماری کمیونٹی کے لیے.